بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم خواتین حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج جو ہے 21ویں رات ہے رمضان المبارک کی، اور امکان ہے کہ آج جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہو. There is a possibility that today could be the night of Laylatul Qadr. So, inshallah, we will try and seek this night of power, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam he informed us that make sure you seek the nights of power. عموماً یہ تمام حضرات کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ صرف 27ویں رات کو ہو سکتی ہے، حالانکہ یہ دراصل ضروری نہیں ہے کہ 27ویں رات کو ہی لیلۃ القدر کی رات ہو، بلکہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں رات بھی لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے. تو دراصل مقصود یہ ہے کہ آپ خود جو ہے اتنی عبادت کریں اور عبادت کرتے کرتے اللہ کا قرب حاصل کرتے کرتے آپ کو محسوس ہو جائے کہ آج واقعی جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہے. پچھلے سال جو ہے کچھ ساتھیوں کو بھی یاد ہوگا کہ مجھے محسوس ہوا تھا اور کچھ ساتھیوں کو بھی محسوس ہوا تھا کہ پچھلے سال جو ہے 21ویں رات کو لیلۃ القدر کی رات ہوئی تھی. کافی علماء سے بھی اس پر پچھلے سال گفتگو ہوئی تھی اور ان کو بھی یہ محسوس ہوا تھا کہ پچھلے سال جو ہے 21ویں شب کو جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہوئی تھی. تو دعا کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی لیلۃ القدر کی رات ہو ہمیں اس سے جو ہے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو وعدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اس بابرکت رات کے متعلق ہمیں ان انعامات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بخشش حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو پتہ ہے کہ جو شخص یہ ایک رات جو ہے یہ 1000 مہینوں کے مانند، اور 1000 مہینے جو ہیں کتنے سال بنتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ 83 سال. تو ایک عالم دین نے، ایک شیخ نے انگلینڈ میں، انہوں نے بہت اچھی بات کی. اگر آپ لیلۃ القدر کی راتوں میں، شاید وہ 21ویں ہو، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29، اگر آپ $1 ہی خرچ کریں نا، ادھر تو خیر پاؤنڈ چلتے ہیں، اگر آپ $1 یا پاؤنڈ خرچ کر لیں اور اللہ کی راہ میں دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، کسی مسکین کو دے دیں، اور وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہو جائے، تو وہ آپ کا $1 یا $1 وہ صرف ایک نہیں ہوتا، بلکہ وہ گویا آپ نے 83 سال جو ہے آپ اس کو ملٹیپلائی کریں ایک کے ساتھ، اور جتنی تعداد اس کی بنتے اتنی تعداد آپ کی فی سبیل اللہ آپ کا ہو جائے. تو انہوں نے یہ تجویز بتائی، کیونکہ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں تعداد مقصود نہیں ہے بلکہ اخلاص مقصود ہے. تو اگر آپ ایک آنا بھی اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ دیتے ہو، اس کا درجہ بہت ہوتا ہے. تو محترم خواتین حضرات، ہو سکتا ہے، امکان ہے کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہو، اور جیسا آپ حضرات کو علم ہوگا اس بات کا بھی کہ آج کی جو رات ہے 21ویں شب رمضان المبارک، اس دن کی نسبت حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ. بعض اقوال میں اختلاف ہے کہ کیا سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کیا ان کی شہادت کیا اسی دن واقع ہوئی تھی، لیکن سب کا اتفاق اس بات پہ ہے کہ ان کو 21ویں شب رمضان المبارک کو دفنایا گیا تھا، لہٰذا یہ دن جو ہے یہ منسوب ہے ان کی طرف. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جو احوال پیش آئے تھے اور کس صورتحال میں سیدنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو مسجد
سجدے کی حالت میں جو ہے ان پر وار کیا گیا تھا اور ان کو شہید کیا گیا تھا. اس واقعے کی طرف میں نہیں چلتا کیونکہ میں امید کرتا ہوں سب حضرات کو اس واقعے کا علم ہوگا، لیکن ہم چلتے ہیں ایک آیت کریمہ کی تفسیر کی طرف جو کہ ان کے ساتھ منسوب ہے. اور یہ آیت کریمہ کل میں نے اس کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، لیکن چونکہ آج کے دن کی نسبت ان کے ساتھ ہے تو میرا دل ہے کہ آج اس آیت کریمہ کی وضاحت ہو جائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ تراویح کے بعد جو وقت دیا گیا تھا مجھے وہ تفسیر کے لیے دیا گیا تھا. تو انشاءاللہ اب تک انشاءاللہ جو بھی گفتگو ہوتی رہی ہے وہ قرآنی گفتگو ہوتی رہی ہے اور تفسیر کی گفتگو ہوتی رہی ہے. تو ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. یہ آیت کریمہ ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ ارشاد فرمائے گا فرشتوں سے قیامت کے دن کہ وَقِفُوهُمْ، ان کو روکو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے کیونکہ فرشتوں کی قیامت کے دن ڈیوٹی ہوگی. جس طرح آج کل ہم ایئرپورٹ میں جاتے ہیں تو امیگریشن آفیسر کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ جسے چاہے روک لیں. مثال کے طور پہ ان کو یہ حق ہوتا ہے، ان کا یہ حق ہوتا ہے، ان کے پاس یہ پاور اور اتھارٹی ہوتی ہے، وہ جسے چاہے روک سکتے ہیں. اگر ان کو کوئی لگتا ہے کہ اس بندے میں کوئی شک و شبہ ہے، اگر انہیں کوئی محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ جعلی ہے تو اس کو روک لیتے ہیں. آرڈر دیا جاتا ہے اس کو روک لو. تو قیامت کے دن اللہ فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا کہ ان کو روکو. وقفوہم، کن کو روکیں؟ انہم مسئولون. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو روکو، ان سے سوال کیا جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو لوگ جن کو روکا جا رہا ہے یہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، یعنی انہوں نے ایسے اعمال کیے ہوں گے دنیا میں کہ انہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ بھی دے دی ہوگی، حج بھی کیے ہوں گے، اچھے اعمال بھی کیے ہوں گے، اخلاق بھی جتائے ہوں گے. لیکن کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ ان کو روکو. وہ بات کیا ہے؟ اور دراصل محترم خواتین و حضرات، یہ جو ان کو روکا جا رہا ہے تو جس طرح آپ جب لینڈ ہو جائیں کسی ملک کے اندر، تو اگر آپ لینڈ ہو جائیں تو جیسے ہی آپ لینڈ ہوتے اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس ملک کے اندر داخل ہو گئے، کیونکہ آپ نے اب تک جو ہے امیگریشن اور بارڈر کنٹرول جو ہے وہاں اپنے پاس کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ لوگ جو ہے ان کی فلائٹ جنت کی طرف پہنچ گئی، ابھی جہاز سے اترے ہیں اور اللہ نے ارشاد فرمایا ان کو روکو، ان سے کچھ سوال کرنے، ان سے کچھ سوال کرنے، ان سے سوال کیا جائے گا. تو اس آیت کے متعلق علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں. اور علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف کے رہنے والے ہیں، مفسر ہیں. 1270 ہجری کو ان کا انتقال ہوا ہے. اور مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک تفسیر ہے بیان القرآن. یعنی میں آپ کو علامہ آلوسی کے علمی جو ہے ان کا علمی مقام آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسے معمولی مفسر نہیں ہے. مولانا اشرف علی تھانوی کی جو تفسیر ہے بیان القرآن، وہ دراصل انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے انہوں نے روح المعانی کو دیکھ دیکھ کے یہ تفسیر لکھی ہے. اور اکثر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تفسیر میں حوالہ جات دیے جاتے ہیں علامہ آلوسی بغدادی کے. تو علامہ آلوسی بغدادی اس آیت کریمہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، اتنے بڑا عرصہ ہو گیا مجھے جو میں بات کرنے والا ہوں اس کا حوالہ ڈھونڈتے ہوئے، یعنی بڑا عرصہ ہو گیا میں کبھی اس کتاب میں ڈھونڈتا تھا مجھے نہیں ملتا تھا. یہ میں نے حوالہ سنا تھا کسی ہمارے کسی عالم دین سے، ان کی تقریر میں. اتفاق سے آج میں نے تفسیر کھولی روح المعانی اور اس آیت کے تحت میں نے اس کا ذکر دیکھ لیا. تو علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ وقفوہم، ان کو روکو، اللہ کیوں ارشاد فرما رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے ای احبسوہم فی الموقف. ارشاد فرماتے ہیں اس کا معنی ہے کہ اللہ فرشتوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ جس جگہ وہ کھڑے ہیں ان کو وہیں روکو، ان سے حساب لیا جائے گا. انہوں نے کوئی ایسی حرکت کر لیا، ایسا انہوں نے کوئی عمل کر لیا ہے جس کی وجہ سے اللہ انہیں اسی مقام پہ روک رہا ہے. جب آپ کوئی جرم کر لو نا
تو آپ کو ادھر ادھر گھومنے نہیں دیتے، اسی وقت وہیں اسی جگہ پہ پکڑ لیتے ہیں. تو اللہ فرشتوں سے ارشاد فرما رہا ہے ان کو اسی جگہ پہ پکڑو، ان سے حساب و کتاب کرنا ہے. انہم مسئولون، ان سے سوال کیے جائیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا. کون سا سوال؟ کس کے متعلق؟ تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں عن عقائدہم و اعمالہم، فرماتے ان کے عقیدے کے متعلق سوال کیا جائے گا، ان کے عقائد کے متعلق سوال کیا جائے گا. کلمہ شریف وہ تو پڑھتے تھے. حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ پڑھا، وہ جنت میں. جس صحابی نے اس کی روایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ عام لوگوں میں مت بیان کرنا، ورنہ وہ اسی پر پھر بھروسہ کرنے لگیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، جنت تو ہمیں ملی گئی ہے. لیکن اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جنت جو ہے ایسے نہیں ملتی. جنت ملنے کے لیے کچھ شرائط ہیں. عقائد صحیح ہونے چاہیے، آپ کے اعمال صحیح ہونے چاہیے. تو معلوم ہوا ایک طرف عبادت ہے، یہاں عبادت کا تو ذکر نہیں آیا نا. اللہ عبادت کے متعلق تو نہیں پوچھے گا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ نے جو بھی عبادت کی، اللہ کو پتہ ہے جو آپ نے مخلصانہ عبادت کی ہے اور جو آپ نے دیکھا دیکھی میں عبادت کی ہے. اللہ کے یہاں تو کسی چیز کا پردہ نہیں، اللہ ہر ایک چیز جانتا ہے. جو آپ نے اللہ کی راہ میں دیے ہیں اخلاص کے ساتھ، اور جو آپ نے ویسے کسی کی شور شام میں جو آپ نے دے دی، اللہ ہر چیز دیکھتا ہے. لیکن یہاں جو سوال کیا جا رہا ہے وہ کس کے متعلق کیا جا رہا ہے؟ عقیدے کے متعلق اور اعمال کے متعلق. تو معلوم ہوا عقیدہ اور اعمال یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کے ہاں اللہ کے نزدیک بہت بڑی اہمیت ہے. عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے، اعمال بھی درست ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس اتنی زیادہ عبادت ہو لیکن آپ کا عقیدہ درست نہ ہو، اور اگر آپ کے اعمال سے مراد اخلاق، آپ لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ $1,00,000 جو ہے چندہ دے دے، لیکن اس نے کسی کے 5,000 دینے ہیں، تو پہلے اس کا کام بنتا ہے کہ اس کے 5,000 پہلے دے، پھر اللہ کو دے. کیونکہ قیامت کے دن اس کو پہلے پکڑ کی جائے گی کہ تم نے اس فلانے بندے کو پیسے کیوں نہیں واپس کیے. تو معلوم ہوا کہ عقائد کے اوپر پکڑ ہوتی ہے اور اعمال کے اوپر پکڑ ہوتی ہے. آگے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں وروی عن ابن جریر عن ابن عباس، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روایت کیا گیا ہے، ابن جریر الطبری سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے روایت کیا گیا ہے، منقول ہے، وہ نقل کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور آپ حضرات کو علم ہوگا، علم تفسیر کے اندر جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آ جائے تو ان کے قول کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ حضور نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ یا اللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا کرو اور اس کو تاویل قرآن کی سمجھ عطا کرو. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام میں بڑا درجہ ہے، اور قرآن کریم میں وہ ایک بہت ہی نہایت علم رکھنے والے تھے صحابہ کے مقابلے میں. وہ نقل کرتے ہیں، اس آیت کا معنی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یسألون عن ولایت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. وہ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جو سوال کیا جائے گا نا، کون سا سوال کیا جائے گا؟ عقیدے اور اعمال کے متعلق سوال فرماتے ہیں. وہ پوچھا جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کیا تو حضرت علی کو ولی مانتا ہے یا نہیں مانتا، کیا تو حضرت علی کو مولا مانتا ہے یا نہیں مانتا. کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا. اور آگے تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، جس کا میں مولا اس کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اللہم والی من والا، اے اللہ جو حضرت علی سے محبت کرے، جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. وعادی من عادا، اور جو اس سے بغض و عداوت رکھے یا اللہ تو اس سے عداوت رکھ. یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. اور یہ جو اعلان ہوا تھا، یہ جو اعلان حضور نے ارشاد فرمایا، بشارت دی تھی کہ جس کا میں مولا علی اس کا ولی مولا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کے بعد جب وہ چل رہے تھے، واپس چل رہے تھے، ایک صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، تقریباً 1,20,000 صحابہ تھے اور تابعین اس وقت، کیونکہ اس وقت جس نے وضو کو دیکھا وہ صحابی شمار کیا جاتا ہے.
ایک ایسے مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا. اور جب یہ حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, انہوں نے مبارکبادی دی تھی حضرت علی کو اور ارشاد فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں کے مولا آپ کو مبارک ہو کہ آپ صبح اس حال میں کر رہے ہیں کہ آپ تمام ایمان والوں کے مولا ہیں. تو علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ یہ تو ہم تفسیر کر رہے ہیں یہاں, یہ ہم کوئی جو ہے ہم کوئی اپنی رائے نہیں دے رہے, ہم علامہ آلوسی بغدادی کی تفسیر بیان کر رہے ہیں روح المعانی, جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بھی جو ہے ان کی تفسیر کو مانتے ہیں. اور اگر آپ ان کی تفسیر دیکھیں بیان القرآن, اس میں علامہ آلوسی کے اکثر حوالے ہوں گے. تو علامہ آلوسی معمولی آدمی نہیں ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں, اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کر کے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سوال کیا جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے متعلق کہ کیا تم حضرت علی کو مولا مانتے ہو. آج کل کوئی حضرات جو ہے وہ مولا علی نہیں کہتے مولا علی کیوں کہتے ہو, اور کہتے مولا کا معنی دوست. کیا حضور نے آپ کو بتایا کہ مولا کا معنی دوست ہے؟ اگر حضور نے نہیں بتایا تو تم ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ ہم نے حضور کی پیروی کرنی ہے, آپ کی پیروی کرنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. حضور کس کے مولا ہے؟ حضور جبریل کے بھی مولا. تو جس پہ حضور کے مولا ہونے کا اطلاق ہوتا ہے ان پر حضرت علی کے مولا ہونے کا اطلاق ہوتا ہے. مولا کا معنی ہوتا ہے ماسٹر. تو حضرت علی کا یہ معنی ہوگا کہ whoever's master, I am Ali is his master. اور spiritual معنی ہوگا کہ whoever, جس طرح حضرت علی تعالیٰ عنہ سب کے spiritual master ٹھہرا ہے صحابہ کرام کے. من کنت مولاہ فعلی مولا. لیکن کچھ حضرات جو ہے وہ نقص کرنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں مولا کا معنی دوست. من کنت مولاہ فعلی مولا. اس کے بعد علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کو نام یاد رہے گا نا, یہ حوالہ یاد رکھنا ہے آپ نے. بڑے عرصے کے بعد میں نے یہ حوالہ ڈھونڈا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب وہ اپنی تفسیر بیان القرآن میں اکثر کس کا حوالہ دیتے ہیں؟ علامہ آلوسی بغدادی کا. ان کی تفسیر کا نام ہے روح المعانی. بغداد شریف کے رہنے والے ہیں. آگے وہ ارشاد فرماتے کہ یہ اور بھی روایت کیا گیا ہے. یعنی انہوں نے ایک قول نہیں بیان کیا, انہوں نے کہا یہ اور بھی روایت ہے کہ اس قول کو ایک اور مرتبہ روایت کیا گیا ہے. کس سے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ وہ صحابی رسول ہیں, جلیل القدر صحابی رسول ہیں. اور انہوں نے بھی ایک یہ حدیث بیان کی ہے ترمذی شریف میں. وہ فرماتے ہیں کہ ان کننا لنعرف المنافقین نحن معشر الانصار ببغضهم علی بن ابی طالب. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جو ہم نعرہ حیدری مارتے ہیں نا, یہ دراصل سنت رسول ہے. یہ سنت رسول ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم منافقوں کو کس طرح پہچانتے تھے. منافقوں کو ہم کس طرح پہچانتے تھے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم منافقوں کو اس طرح پہچانتے تھے کہ ہم مجمع میں حضرت علی کا ذکر کرنا شروع کر دیتے تھے. آج بھی اگر ہم نعرہ حیدری ماریں, کسی کا منہ ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے تو پتہ چل جاتا ہے اس کا کوئی اہل سنت والجماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ اگر منافق کو پہچاننا ہو تو علی کا ذکر کر لو, اگر وہ سڑ جائے تو سمجھو منافق. اسی وجہ سے فرماتے ہیں ہمارے علماء کرام کہ نہ جبہ دیکھو نہ دستار دیکھو, بس علی کا پیار دیکھو. نہ جبہ دیکھو نہ دستار دیکھو, بس علی کا پیار دیکھو. اور یہ کوئی جو ہے میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا, یہ حدیثیں ہم بیان کر رہے ہیں, تفسیر بیان کر رہے ہیں. اور اس حدیث کا ہمیں دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے اور یہ قول ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دراصل ہمیں جو روکا جا رہا ہے, جن لوگوں کو روکا جا رہا ہے انہوں نے کلمہ بھی پڑھا, نمازیں بھی ادا کی, انہوں نے زکوٰۃ بھی دی, حج بھی کر لیا, لیکن ان کو اس وجہ سے روکا جا رہا ہے کہ جو حضور نے حدیث فرمائی تھی کہ اے علی تجھ سے صرف ایک مومن محبت کرے گا اور تجھ سے صرف ایک منافق بغض رکھے گا. تو معلوم ہوا کہ حضرت علی کے بارے میں ذرہ برابر بھی بغض اگر ہو آپ کے دل میں تو قیامت کے دن اگرچہ آپ جنت کی فلائٹ میں داخل ہو جائیں گے, امیگریشن بھی پاس کر لیں گے, لیکن ایک اگلا اسٹاپ ہوگا جہاں فرشتے آپ کو روک لیں گے کہ تو دنیا میں کیا کہتا تھا حضرت علی کے متعلق.
تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ جب لوگ ذکر کرتے تھے تو کہتا تھا کہ ذکر مت کرو ان کا. تو معلوم ہوا کہ حضرت علی کے متعلق سوال کیا جائے گا. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ارشاد فرماتے ہیں, اس پر میں ختم کروں. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ سوال جو ہوگا اس وقت عقائد اور اعمال کے متعلق. یہ جو حضرت علی سے محبت کرنا ہے یہ عقیدے کا معاملہ ہے, یہ عقیدے کا معاملہ. مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے پاکستان جانے کا شرف حاصل ہوا تھا مجھے, تو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یوم شہادت پہ 21ویں رمضان پہ میں نے ایک کانفرنس وہاں منعقد کی تھی. ہمارے گاؤں میں جو اکثر جو لوگ تھے ان کا تعلق جو تھا وہ اکثر تو کچھ سلفی حضرات تھے اور اکثر جو تھے ان کا تبلیغی جماعت کے ساتھ تعلق تھا. تو عموماً اس دن کو اتنی ترجیح نہیں دی جاتی تھی. تو میں نے کیا کیا, میں نے ایک بڑا پوسٹر بنوایا, پنجتن پاک کے نام لکھوائے اور میں نے لکھا جلسہ ہے یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد کیا ہوا نا کہ مختلف گاؤں سے لوگ جو ہے, پھر ہم مختلف گاؤں میں گئے, میں گیا خود اور میں نے کہا مساجد میں گیا, میں نے کہا برائے مہربانی اس محفل کے لیے آپ اپنی مسجد میں اعلان کرنا اور آپ بھی تشریف لانا. تو کچھ گاؤں والے میرے پاس آئے, انہوں نے کہا یار تمہارے گاؤں میں یار تم کو بڑا سنی بڑا کون سا سنی پیدا ہو گیا تمہارے گاؤں میں, اتنے سالوں میں کوئی سنی تھا ہی نہیں, تو یہ کہاں سے سنی آ گیا. تو معلوم ہوا حضرت علی سے محبت کرنا یہ دراصل عقیدے کی بنیاد ہے, یہ ایمان کی بنیاد ہے. سنیت تو بعد میں آتی ہے, اگر ایمان چاہیے تو حضرت علی سے محبت کرو. ایمان کی بات ہو رہی ہے. اور ہم جو نعرہ حیدری محافل میں مارتے ہیں, دراصل یہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نسائی شریف کی حدیث ہے, انہوں نے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی, اپنی مجلسوں کو مزین کرو حضرت علی کے ذکر سے. اور نعرہ مارنے سے ایک تو تقویت آتی ہے, لیکن حضرت علی کے نعرہ مارنے سے بڑی ہمت آ جاتی ہے. اسی وجہ سے آرمیوں میں اب تک, البتہ پاکستانی آرمی میں بھی ابھی بھی نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے, نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خود ہی فرماتے ہیں کہ اعمال اور عقائد کے متعلق سوال کیا جائے گا. اور انہوں نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا, کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی سمجھ لیا آج کل کہ کلمہ صرف لا الہ الا اللہ ہے, آگے نہیں غور کرتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی لا الہ الا اللہ کے اطلاق پر جتنے علوم وارد ہوتے ہیں اس کو بھی مانا, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خصائص حضور کو دیے گئے ہیں وہ بھی ماننے پڑیں گے. صرف لا الہ الا محمد رسول اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس کو ماننا ہے اور اس پر ایمان لانا ہے. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں ومن اجلہ ولایت علی کرم اللہ تعالیٰ. پھر فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو سوال اور سختی کے ساتھ جو سوال کیا جائے گا, ابو سعید خدری نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے متعلق سوال کیا جائے گا, عقائد اور اعمال کے متعلق سوال کیا جائے گا, لیکن جو سختی کے ساتھ سب سے زیادہ جو سوال کیا جائے گا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت کے متعلق سوال کیا جائے گا. تو معلوم ہوا کہ حضرت علی کے ساتھ تعلق رکھنا یہ ہم سنیوں کے لیے بہت ضروری ہے, ہمارے ایمان کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت نہ کریں, ان کا ذکر کریں اور ان کے ساتھ ہم عقیدت جتائیں. اور نعوذ باللہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب ہم حضرت علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں بنسبت دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم, اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم تنقیص کر رہے ہیں. کسی ایک صحابی کے ذکر کرنے سے دوسرے صحابی کی گستاخی نہیں ہوتی, جس کے ساتھ عقیدت ہے. تو ہماری عقیدت جو ہے مولا حضرت سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں آج کل لوگ جو ہیں, آج کل کسی کو پیسے سے سکون ملتا ہے, کسی کو عورت سے سکون ملتا ہے, کسی کو اچھی گاڑی چلانے سے سکون ملتا ہے, کسی کو اچھا کھانا کھانے سے سکون ملتا ہے. ہمیں کس چیز سے سکون ملتا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ حصول ملک میں نہ جمع مال و زر میں ہے, نہ حصول ملک میں نہ جمع مال و زر میں ہے, جو سکون زندگی مداحی حیدر میں ہے. مجھے یقین کرو اگر کسی سے جگہ سے نکالا بھی جائے نا تو ہمیں سکون اسی چیز کے ساتھ ملے گا. ہم تو انہی کا ذکر کریں گے جو تمام جن کو حضور نے مولا ارشاد فرمایا. آج کل لوگ جو ہیں دنیا داروں کا ذکر کرتے ہیں, کاروباریوں کا ذکر کرتے ہیں, ہم تو اس کا ذکر کرتے ہیں جو جنت میں ہمیں لے کے جانے والے ہیں.
جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا جب حضور نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے علی تم پہلے جنت میں داخل ہوں گے، انہوں نے پتہ کیا ارشاد فرمایا جواب میں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے محبت کرنے والوں کا کیا مقام ہوگا، وہ کب جنت میں داخل ہوں گے؟ حضور نے فرمایا اے علی گھبراؤ مت، وہ تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ پھر ہم کس کا ذکر کریں؟ نہ حصول ملک میں نہ جمع مال و زر میں ہے، جو سکون زندگی مداحِ حیدر میں ہے، جو سکون زندگی مداحِ حیدر میں ہے، جو سکون زندگی مداحِ حیدر میں ہے۔ اور آگے بھی نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ان اشعار کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ علم و دولت نہ حصول ملک میں نہ جمع مال و زر میں ہے، جو سکون زندگی مداحِ حیدر میں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں آگے، شعر مجھے یاد ہے، آپ حضرت مل کے پڑھیں، جو سکون زندگی مداحِ حیدر میں ہے، جو سکون زندگی مداحِ، جو سکون زندگی مداحِ حیدر میں ہے، جو سکون زندگی مداحِ حیدر میں ہے۔ دولت دنیا امیر شام رکھتا ہے تو کیا، دولت دنیا امیر شام رکھتا ہے تو کیا، ارے علم و حکمت کا خزینہ قبضہ حیدر میں ہے، علم و حکمت کا خزینہ قبضہ حیدر میں ہے، علم و حکمت کا خزینہ قبضہ حیدر، مرتضیٰ مولود کعبہ، کیا شاعری ہے کہ ایک ایک شعر جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے، ایک ایک شعر نقطے کا، تو یہ تو ایک ایک شعر ذوالفقار ہے منافقوں کے لیے۔ میرے ایک شیخ نے کلام لکھا عربی میں، تو میں نے کہا شیخ آپ نے تو کمال کر دیا، یہ ایک ایک شعر جو ہے یہ ذوالفقار ہے۔ مرتضیٰ مولود کعبہ والد سبتین بھی، سبتین کہتے ہیں حضور کے نواسوں کو، حسن اور حسین۔ مرتضیٰ مولود کعبہ والد سبتین بھی، اس سے بڑھ کر بھی سعادت یہ کہ زہرا گھر میں ہے، مرتضیٰ مولود کعبہ والد سبتین بھی، اس سے بڑھ کر بھی سعادت یہ کہ زہرا گھر میں ہے، دولت دنیا امیر شام رکھتا ہے تو کیا، علم و حکمت کا خزینہ قبضہ حیدر میں ہے، دے کے بستر کر دیا تھا، اس شعر میں توجہ کی ضرورت ہے، یہ جو ہے نا، دے کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب، دے کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب، ارے عقل کا اندھا ابھی ترتیب کے چکر میں ہے، عقیدت کی بات ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ عقیدت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ دے کے بستر کر دیا تھا، یعنی آج کل حضرات ایسے بھی ہو گئے نا کہ تشدد کرنا کہ یہ افضل ہے وہ افضل ہے، افضلیت کی بات آئے گی تو حضرت علی کے ایسے فضائل ہیں کہ امام احمد ابن حنبل نے ارشاد فرمایا کہ جو ان کے فضائل ہیں ایسے کسی کے فضائل نہیں آئے حضور کے بعد۔ تو پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل کا اندھا بھی ترتیب کے چکر میں،
عقل کا اندھا بھی ترتیب کے چکر میں ہے، جو سکون زندگی مداحِ حیدر میں ہے، کج کلاہوں کو بلا خاطر میں کیا لائے نصیر۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ان کے لیے نصیر کیا لائے؟ کج کلاہوں کو بلا خاطر میں کیا لائے نصیر، کج کلاہوں کو بلا خاطر میں کیا لائے نصیر، ان سے بڑھ کر بے نیازی اس تیرے چاکر میں ہے، ان سے بڑھ کر بے نیازی اس تیرے چاکر میں ہے، جو سکون زندگی مداحِ حیدر۔ اگر اجازت دیں ایک اور مختصر منقبت، اگر آپ اجازت دیں۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا، ایک حدیث تو میں بتانا ہی بھول گیا آپ کو، اس کو بھی علامہ آلوسی بغدادی نے نقل کیا۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ، تفسیر روح المعانی، اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے ان کی تفسیر کے بہت سارے حوالے دیے، ان کی تفسیر بیان القرآن۔ تو ماشاءاللہ آپ بھی حضرات لوگوں کو حضور نے فرمایا نا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ مجھ سے آیت کو آپ کا کام ہے علم کو پھیلانا، آپ کا کام ہے علم کو پھیلانا۔ تو میں نے یہ بتانا بھول گیا کہ آیت تطہیر کے ضمن میں علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ایک تو جو حدیث ہے اکثر جس پہ اشکال کیا جاتا ہے کہ ذکر علی عبادہ، کہ حضرت کا ذکر کرنا، حضرت علی کا ذکر کرنا کیا ہے اور عبادت کس طرح بن جاتا ہے، اس کو سمجھیں ذرا، کیونکہ بعض لوگ اس کو شرک سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت میں کس طرح ہوتا ہے۔ بغض علی سے باز آ اے وقت کے یزید، حب علی کو دخل ہے تیری نجات میں۔ تو یہ مائک کا بھی کام ہے سیدھا ہو جائے، ورنہ اس کو بھی جنت نہیں ملنے والی۔ علم علی کا رنگ میں، علم علی کا رنگ ہے بات بات میں، علم علی کا رنگ ہے بات بات میں، بات بات میں علم علی کا فضل، علم علی کی دھوم ہے کل کائنات میں، بغض علی سے باز آ اے وقت کے یزید، حب علی کو دخل ہے تیری نجات میں۔ تو یہ میں بات ارشاد فرمایا تھا، علامہ آلوسی بغدادی نے نقل کیا آیت تطہیر، ذکر علی نے عبادت کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ میں نے جنات اور انسانوں کو سوائے میری عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اگر یہ آیت کریمہ کا معنی اگر ہم اس کو بظاہر لیتے ہیں تو بظاہر ہم نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ کیا آپ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں ہی گزارتے ہیں یا آپ کام پہ بھی جاتے ہیں؟ سب کے ماشاءاللہ کاروبار بھی ہیں، آپ کھانا بھی کھاتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، عبادت 24 گھنٹے آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کرتے نہیں کر نہیں سکتے نا۔ ماشاءاللہ انہوں نے وہ نقطہ سمجھا دیا آپ کو کہ دراصل لیعبدون جو اللہ نے فرمایا کہ عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کا معنی ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس کا معنی ہے لیعرفون۔ یہ بھی بات یاد رکھنا کہ لیعبدون کا معنی یہاں کیا ہے، لیعرفون، یعنی اس آیت کا یہ معنی ہوتا ہے، امام سیوطی نے اس کو بیان کیا، امام محلی نے، کہ ہم اس کا معنی یہ ہوا آیت کا کہ جنات اور انسان کو پیدا کیا گیا ہے محض اس کے لیے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ عبادت سے مقصود کیا ہوتی ہے؟ معرفت۔ تو ہم جو حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے ذکر کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی۔ یہ جو الا بذکر اللہ ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، امام قرطبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ حضور کے ذکر سے بھی دل کو اطمینان قلبی حاصل ہوتی ہے، اور صحابہ کے ذکر کے ساتھ بھی دل میں اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ذکر والی میں عبادت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، لہٰذا وہ ذکر بھی عبادت بن جاتا ہے۔ آپ اپنی بیوی کو گفٹ عطا کر دیں تو عبادت بنے گا، حضرت علی کا ذکر عبادت نہیں بن سکتا۔ آپ پرفیوم خرید لیں اپنی خاتون کے لیے، وہ عبادت ہو گیا، اور حضرت علی کا ذکر کرنا کیا شرک ہو گیا؟ یہ جو ہے یہ ایسے طریقے نہیں چل سکتے، وہ بھی عبادت ہے ماشاءاللہ، ان کا بھی کام ہے کچھ جو ہے تحائف عطا کرنا انشاءاللہ۔ تو جو میں بات عرض کرنے والا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس لیعبدون، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، علامہ آلوسی بغدادی نقل کرتے ہیں اس حدیث کو، کیونکہ
کیونکہ ہم تفسیر کر رہے ہیں. اور ارشاد فرماتے ہیں آیت تطہیر کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا حب علی عبادت، حضرت علی سے محبت کرنا ہی عبادت ہے. ان سے محبت کرنا ہی، یہ کون روایت کر رہی ہیں؟ حضرت عائشہ. کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو ان کے ہاں تو جھوٹ بولنا اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان کو تو ٹائٹل صدیقہ ملی ہوئی ہے. تو اس روایت پر آپ جرا بھی کس طرح کرو گے؟ روایت کرنے والی وہ ہیں جو محدثہ ہیں، سب عورتوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی محدثہ. کتنی ہزار تعداد میں حدیثیں بیان کی ہیں انہوں نے. تو اس کے متعلق میں ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی کے ساتھ حضرت علی کا ذکر کر لینا عبادت بن جاتا ہے. ان سے محبت کر لینا جو ہے وہ بھی عبادت بن جاتا ہے. تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. تمام ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا. انشاءاللہ یہ آخری منقبت ہے، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. ارے دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. ہمیں علی کے ذکر کرنے سے مت روکو، یہ ہمارا اور ان کا معاملہ ہے. ہمیں جنت میں جانا ہے. آپ ادھر ہی اپنی جنت بنا لیں، ہمیں اصل میں حقیقی جنت چاہیے. دیکھو معاملہ ہمارا علی کا. اور اصحاب کا نجوم کا ارشاد بھی بجا. اصحاب کا نجوم کا ارشاد بھی بجا. ارے سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے. سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے. اور تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط. تو کیا ہے اور
تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط. ارے تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے. چلا یہ جو سلام انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اب اتنی عقیدت انشاءاللہ جذبے کے ساتھ سب نے پڑھا ہے. ایک آپ کو میں مختصر ایک واقعہ بتاؤں، اس کے بعد سلام پڑھتے ہیں. دراصل 2 سال پہلے میرا ادھر کیریبین میں جانے کا اتفاق ہوا. تو اس وقت جو ہے انہوں نے مجھے ایک جو ہے سلفی حضرات والوں کی مسجد میں انہوں نے مجھے کہا کہ تم ادھر آؤ. تو میں جب گیا ادھر تو میں نے کہا یار انہوں نے مجھے اچھی طرح پھنسا دیا. خود یہ صوفی اور مجھے اس مسجد میں انہوں نے داخل کر دیا. تو انشاءاللہ پہلے دن کیا ہوا تھا کہ ادھر اکثر حضرات 8 رکعت پڑھتے تھے. تیسرے دن کے بعد جو ہے وہ 8 والے 20 پڑھنے لگے. پھر ہم نے کیا کہ ایک دن ہم نے ذکر رکھ لیا تو وہ ذکر میں بیٹھ گئے. پھر ہم نے ایک دن بیٹھ کے سلام پڑھا. پھر ہم نے کہا ابھی کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہونے میں کیا حرج ہے. تو کچھ لوگ کھڑے بھی ہو گئے. تو کرتے کرتے اہل بیت کا بھی ذکر چالو ہو گیا. ان کو ٹیکے ہم نے لگا دیے. ایمان والے ٹیکے ہیں نا یہ. تو پھر کیا ہوا، 21ویں رمضان کو ہم نے حضرت علی کا دن بھی منایا وہاں. ایک پورے گھنٹے کی میں نے گفتگو فرمائی. اس کے بعد میں نے پھر ان کو کہا ابھی کھڑے ہو جاؤ، اور میں نے کہا کہ ابھی جو ہے ایک سلام جو ہے میں نے آج ہی لکھا ہے. اس وقت میں نے لکھا تھا رات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انعام نوازا. تو میں نے ایک کلام جو ہے سلام جو ہے میں نے لکھا حضرت علی شیر خدا کی شان میں. میں نے کہا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ سلام پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم حضرت علی شیر خدا کو سلام پڑھیں کہ جس طریقے سے انہوں نے شہادت پائی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ میں علی سے ہوں اور علی، تو اگر ہم حضرت علی پر سلام بھیجیں گے تو کیا حضور خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ تو میں نے یہ سلام لکھا کہ ہم پڑھتے ہیں یا نبی السلام علیکم. میں نے پڑھا، انہوں نے سب سے پڑھا، حالانکہ ان کو اردو بھی نہیں آتی، انہوں نے سب مل کے پڑھا یا علی سلام علیکم. تو کچھ حضرات کچھ علماء مجھے اس کے بعد ملے جو کہ وہاں مقامی تھے. انہوں نے کہا یار تم کر کیا رہے ہو؟ میں نے کہا سب جو پیر نصیر نے آخر میں بات کی نا کہ تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا. میں نے کہا ان کا کرم ہے کہ میں نے کہا میں ابھی آیا ہوں، کیا پتہ زندگی میں مجھے یہاں آنا نصیب نہ ہو، تو کم از کم حق جو ہے ان کو ہم بیان کر دیں. یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. انشاءاللہ اس کے کچھ چند اشعار پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم جو معمولی سلام پڑھتے ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. یا علی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا علی سلام علیکہ یا مولا سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین یا مولا المسلمین یا امام العاشقین یا امام العاشقین یا امام الاولیاء یا علی سلام علیکہ یا مولا سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا امیر المؤمنین یا مولا المسلمین یا امام العاشقین یا امام الاولیاء یا علی سلام علیکہ یا مولا سلام علیکہ یا حبیب
صلوات اللہ علیک صلوات اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ رب العالمین اللہم ربنا تقبل منا قیامنا ورکوعنا وسجودنا وتلاوتنا وصلاتنا وصیامنا یا اللہ پروردگار عالم یا اللہ اس دن کی نسبت کے ساتھ یا اللہ ہم سب تشریف فرما ہوئے سب حاضرین نے یا اللہ اپنا وقت قربان کیا یا اللہ تیرے پیارے حبیب رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ عالمین کی خاطر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اللہ کی محبت میں انہوں نے لمحے گزارے ہیں یا اللہ ان سب کو یا اللہ کمال ایمان کی دولت عطا فرما ہم سب کو کمال ایمان کی دولت عطا فرما ہم سب کے عقائد کی درستگی عطا فرما یا اللہ قیامت کے دن جب ان کچھ لوگوں کو روکا جا رہا ہوگا یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار مت کر یا اللہ ہمیں اس دن یا اللہ سیدھا جنت میں جانے کی توفیق عطا فرما مولا کائنات کے پیچھے جنت میں چلنے کی توفیق عطا فرما ان کے قدموں کو چومنے کی توفیق عطا فرما امام حسن اور حسین کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے بچوں کو حسن و حسین کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما ہماری عورتوں کو سیدہ کائنات کے پیچھے جنت میں چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پنجتن پاک کا صدقہ یا اللہ ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما سب کے گھروں میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما سب کے کاروبار میں یا اللہ رزق میں برکت عطا فرما سب کی عمر میں برکت عطا فرما صحت میں برکت عطا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں ہمارے انیس فاطمہ جو ہیں وہ بیمار ہیں ان کی اینیورسری ہے یا اللہ ان کو درجات بلند فرما ان کے تمام نیک تمنا نیک ارادوں کو پورا فرما ان کی بقیہ زندگی میں یا اللہ برکت عطا فرما اللہ جو بھی حضرات یہاں تشریف فرما ان کی جو بھی نیک جائز تمنا ہے یا اللہ ان سب نیک جائز تمنا نیک ارادوں کو پورا فرما یا اللہ اگر لیلۃ القدر کی رات آج ہو یا اللہ اور جب بھی ہو یا اللہ ہمیں اس رات کی یا اللہ فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں دوزخ سے نجات عطا فرما یا اللہ ہمیں تیری خاص رحمت عطا فرما اور ہم سب کی بخشش فرما ہمارے مرحومین کو یا اللہ جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقام عطا فرما ہمارے سید قرۃ العین صاحب جو کہ پچھلے سال بھی یا اللہ اور ہمیشہ جب بھی اہل بیت کی کوئی انعقاد کوئی محفل ہوتی ہے اللہ ہمیشہ حصہ ڈالتی ہے یا اللہ جو بھی اس محفل کا ثواب ان کی روح مبارک کو یا اللہ پیش کرتے ہیں اللہ قبول منظور فرما اور ہمارے سب مرحومین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا أنت.